بسم اللہ الرحمن الرحیم او كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام فكيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير او کالذی، یا مثال اس انسان کی. یہ جو او ہے نا، اس کا تعلق اگر آپ اوپر سے جوڑ لیں، ذرا اسے سمجھیے. یہ جو او ہے اس کا اگر اوپر جوڑیں الم تر الی الذی، وہاں بھی یہی ہے الی الذی اور یہاں ہے کالذی، ایک ہی جیسے الفاظ آ رہے ہیں نا. تو مراد ہوا کہ الم تر الی الذی، تم نے دیکھا نہیں ہے اس انسان کو حاج ابراہیم فی ربہ، جس آدمی نے بحث کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں. اور اسی طرح او کالذی، یا تمہیں مثال دیتے ہیں اس شخص کی، وہ جیسے تھا ایسے ہی ایک اور شخص کی بھی تمہیں مثال دیتے ہیں. یہ مثال کس کی ہے؟ یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، اور وہ ہیں حضرت عزیر. تورات کے کاتب تھے، لکھتے تھے تورات کو، اور 450 قبل مسیح میں ان کا وجود پایا جاتا تھا. اور بائبل میں ان کا نام عزرا ہے، اور ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی ہے کہ ان پہ بھی خدا نے وحی نازل کی تھی. عزرا، عین زے الف رے، عزرا، ان کے نام پر بھی ہے صحیفہ، ان سے منسوب. اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حضرت عزیر کا قصہ ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ او کالذی، یا وہ آدمی، یہ نبی ہیں حضرت یرمیاہ علیہ السلام. تو یرمیاہ نبی تھے، اسلام نے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، البتہ بائبل میں یہ آتا ہے. اور یرمیاہ جو تھے یہ 7ویں صدی قبل مسیح کے پیغمبر ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تھی. 646 قبل مسیح میں ان کے حالات ملتے ہیں. یہودیوں نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے، عیسائیوں نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے، جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں ان کا تذکرہ مل سکتا ہے. او کالذی، یا وہ آدمی. تیسرے مراد دیے گئے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے. یہ حزقیل جو ہیں یہ اور یرمیاہ دونوں پیغمبر ہم اثر تھے، معاصر تھے. تھوڑا بہت فرق ہوا ہے ان کا. اور بس اتنی بات اور ہے کہ بائبل میں یہ جہاں پر ذکر آیا ہے نا حضرت حزقیل کا، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بغیر الزام کا ذکر کیے یہ بتایا ہے کہ حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ آپ سے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا. اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ بہت کم کہیں کافروں کا بائبل کا کوئی قول نقل کرتے ہیں، اور اسلام قرآن اس کا ذکر کیے بغیر ایک بات کہہ دیتا ہے. آدمی کہتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اب جب بیک گراؤنڈ میں جاتا ہے بائبل پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا اللہ نے اس لیے کہا. اس کی مثال پیچھے گزر چکی نا کہ اللہ تعالیٰ نے وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو وہ اختیار دماغ میں آتا ہے کہ یہ کہنے کی بھلا کیا ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ ہے، حکمران ہے، اپنے کسی وزیر، کسی وزیر اعلیٰ، کسی گورنر کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ ہمارا بڑا فرمانبردار آدمی ہے اور اس پہ کوئی شبہ نہ کیا جائے. تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے تو ہی تو یہ کہا گیا ہے. اور قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا کہ کیا گڑبڑ. وہ گڑبڑ
پھر تفسیر میں دیکھنی پڑتی ہے. اس لیے کئی جگہ پر قرآن پاک میں اللہ بس ان کی تردید کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی، اور بس ایک بات کہہ کے گزر جاتا ہے تاکہ آنے والے تحقیق کریں کہ خدا نے یہ بات کیوں کہی ہے. کبھی کبھی صرف ایک لفظ قرآن کہہ دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہتا، صرف ایک لفظ کہہ دیتا ہے، اور در حقیقت زد پڑتی ہے تورات اور انجیل پہ. اس لیے قرآن پاک کی تفسیر جو لوگ بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بائبل کو بھی پڑھیں، تورات کو بھی پڑھیں. ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر افادیت اور پھر قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کہا. اسی لیے ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور خدا کی یہ کتاب نگران ہے تورات پہ بھی انجیل پہ بھی، حکم لگانے والی ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی. جو کچھ وہاں ہے اس کو تم دیکھو گے اس کی روشنی میں. اسی لیے اللہ نے قرآن کا منصب ان سے اوپر کا رکھا ہے کہ قرآن نگرانی کرتا ہے. اور متعدد مثالیں اس کی، وہ مثالیں گزر گئی. ایک مثال یہ بھی دیکھیے یہاں پر، اگر یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اگر انہیں مان لیا جائے تو بائبل میں انہوں نے بتایا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا کہ ایسے ہوا، ایک بستی تھی اجڑی اور یہ وہ. اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ نہیں، او کلذی، یہ مثال اس انسان کی مر علی قریۃ جو ایک بستی سے گزرا. کون تھے؟ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی، یرمیاہ بھی، حزقیل بھی علیہ السلام. لیکن اکثر مفسرین حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف گئے ہیں کہ وہ گزرے، اور وہ لکھتے تھے تورات. اور تورات کا نسخہ کہتے ہیں یہ بھی یہودی کہ تورات جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور حضرت عزیر نے تورات کے کاتب تھے اور انہوں نے پھر اپنے حافظے سے ساری چیزیں لکھوائی تھی. کچھ بھی ہو، ان کی شخصیت پہ بہت کچھ لکھا ہوا مل جائے گا. مر علی قریۃ، وہ ایک بستی سے گزرے. یہ بستی کون سی تھی؟ یا تو یہ بستی تھی یروشلم کی، اور یا یہاں پہ مراد ہے بیت المقدس، خاص وہ عبادت گاہ اس سے گزرے. لیکن یروشلم شہر میں ہی ہے نا بیت المقدس، تو یروشلم شہر کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس بستی سے گزرے. اور کب گزرے؟ 586 قبل مسیح میں، نہ 586 قبل مسیح میں. اس کے بعد 586 قبل مسیح میں ہوا یہ کہ یروشلم جو تھا بابل میں بادشاہت تھی بخت نصر کی، اور بابل اب تک عراق میں واقع ہے، اور عراق میں قدیم زمانے کے آثار بابل کے اب تک ملتے ہیں. اور وہ جادو اور شداد نے جو جنت بنائی تھی اور جو محلات ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو اب تک بابل میں ملیں گی. تو بابل میں تھی بخت نصر کی بادشاہت، اور بخت نصر بابل یعنی عراق سے چلا ہے یروشلم پہ حملہ کرنے کے لیے، اور 586 قبل مسیح میں اس نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دیا، اور جتنا شہر تھا خون سے اٹ کے. اور بیت المقدس کو بھی آگ لگا دی اس نے. پوری طرح یہودیوں کی تباہی جو آئی ہے، اور جتنے مرد عورت بچے یہودی تھے سب کو پکڑ کے آگ میں اس نے ڈال دی، جلا دیا. کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، بالکل اپنے زمانے کے جیسے ہٹلر نے کیا تھا وہ بخت نصر نے اپنے زمانے میں کیا. ان پہ آتا ہے یہی ہے آفت اور عذاب ان یہودیوں پہ. ہر 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور اتنے جوتے پڑتے ہیں، لگتا ہے اب یہ بالکل جڑ سے پودا اکھڑ گیا اور ختم ہو گئے. لیکن پھر یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتے چلے جاتے ہیں. پھر 150-200 سال کے بعد خدا کسی کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر انہیں ذلیل کرو. اسی لیے ان کے بارے میں جنہوں نے انہیں مارا ہے، اللہ نے ایک جگہ فرمایا تھے وہ بھی کافر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عباد اللہ نا، ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ جا کے انہیں عذاب دیں اور پکڑیں. تو کبھی کبھی جو قوم ظالم ہوتی ہے نا، خدا اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے کہ تم تو ظلم کر ہی رہے ہو، تم سے بھی بڑا ظالم آئے گا، تمہیں جوتے پڑیں تاکہ تم آرام سے رہو. جیسے جیل میں ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے مجرم جو ہوتے ہیں بڑے مجرم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ذرا اسے انسان بناؤ. اسی طرح اللہ نے فرمایا باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، اور ہم نے ایسے بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا بہت سخت تھے لڑائی میں. وہ 15ویں پارے کے شروع میں آتا ہے. یہاں پہ بخت نصر بابل کی جو بابل شہر میں جس کی حکومت تھی اس کے ہاتھوں 586 میں یہ یروشلم بالکل برباد ہو گیا.
تو اللہ فرماتے ہیں وہ کلذی، اور وہ شخص جو گزرا ہے اس بستی سے، یروشلم سے یا بیت المقدس سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ بستی گری ہوئی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتوں کے بل، چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی پہلے اس کی چھتیں گریں اور پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں گر گئیں، بالکل تباہ ہوئی بھی تھی۔ قالا، وہ بولے اور کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اس بستی کو اللہ زندہ فرمائیں گے جبکہ یہ مر گئی۔ دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ، اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے، ھذہ اس کو، کیا ھذہ سے مراد یروشلم شہر، یہ شہر کیسے بسے گا دوبارہ۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے لاشوں کو یا ہڈیوں کو یا اس قسم کی تخریب کاری ساری دیکھی، تو انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ منکر نہیں تھے لیکن بے اختیار زبان سے نکلا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس کی کیفیت خدا تعالی مجھے بھی دکھاتا کہ کیسے زندگی ملے گی، کیسے یہ لوگ اپنی اصل کیفیت میں واپس آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان منکر نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن ایمان بالمشاہدہ جو ہے وہ اس کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ اللہ کوئی منکر تھوڑے ہی تھے خدا کے، لیکن جب پہنچے ہیں طور پہ تو انہوں نے کہا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اللہ اس یروشلم کو کیسے اٹھائے گا، یا یہ کہ جو لوگ مر گئے ہیں خدا انہیں کیسے زندہ کرے گا، یعنی ہم بھی اسے دیکھتے پتہ چلتا۔ تو دوسرا ترجمہ اس کا ہو گیا یہ، لیکن منکر نہیں تھے، انکار کرنے والے نہیں تھے۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کئی بار ذہن میں آتی ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اللہ اس امت کو اب کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، جن کا حال یہ ہو گیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، سو اللہ نے کیا کیا، انہیں موت دے دی، 100 عام، 100 برس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ وفات کی اب حالت طاری ہے اور 100 برس کے لیے وہ لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور 100 برس تک کچھ ہوش اور خبر نہیں ہے کہ گرد و پیش میں کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک یہ ذکر کیا ہے اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور انہیں تو اللہ نے 300 برس سے زیادہ اس حالت میں رکھا، یہ دکھانے کے لیے، بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ ہم اس طرح بھی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ اس بستی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو کیا خبر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہوا ہے، بعد ان کو وفات دی اور پھر انہیں ہم نے اٹھا کھڑا کیا 100 عام، 100 برس کے بعد۔ اس میں جو مفسرین نے جتنا کچھ لکھا ہے، اس میں گمراہی جو آئی ہے، یہ المنار کے جو مصنف ہیں نا مصری، انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کئی ایک چیزیں انہوں نے اس موقع پہ لکھی ہیں، مگر وہ گمراہی پر مشتمل ہے۔ جامع الازہر میں یہ جو متاخرین آئے ہیں، بہت سی تفسیریں یہ لوگ لکھتے ہیں اور وہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہوتا، بس محض لغت کی بنیاد پہ۔ دلیل تو انہوں نے صحیح دی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں موت جو ہے وہ عارضی بھی استعمال ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، مر جانا، اور اسے اٹھانا، زندہ کرنا، یعنی قوم کا احیاء یا قوموں کا اٹھنا، اور یہ دلیل لغت میں تو صحیح ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے زور لگا دیا ہے پورا اس بات پہ کہ اس وقت بنی اسرائیل کی پوری قوم مردہ ہو گئی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ قوم کیسے مردہ ہو گئی ہے، پھر اللہ نے اسے زندہ کر دیا اس قوم کو، اور پھر اس پہ انہوں نے امت مسلمہ کا چھیڑ دیا ہے کہ مسلمان مردہ ہو گئے، خدا اس قوم کو کیسے زندہ کرے گا، اور اس آیت سے انہوں نے اصل چیز کا انکار جو کیا ہے، یہ ہے خطرناک چیز۔ کہتے ہیں حقیقت میں ایسے نہیں ہوا کہ حضرت عزیر یا جو بھی پیغمبر علیہ السلام مراد لیں ان پہ وفات آ گئی ہو، حقیقت میں ایسے نہیں ہوا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس قوم پہ ایسی کیفیت گزری۔ کئی جگہ اس المنار میں انہوں نے
وہ چیز کی ہے جو چیز صحیح نہیں تھی. ہوا یہ ہے، اصل قصہ ذرا سا آپ سے عرض کریں، 18ویں صدی کے آخر پہ جب پورے عالم اسلام پہ غلبہ ہوا ہے انگریزوں کا اور فرینچ کا، فرانسیسیوں کا، تو عمومی طور پر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم کتاب و سنت کو اس رنگ میں پیش کریں جو ان کے لیے قابل قبول ہو. تو 1750 1800 کے قریب یا اس سے 20-25 برس پہلے چلے جائیں، یہاں سے لے کر اور پھر اگلی پوری صدی اور 1920 1930 تک یہ کیفیت، یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ ہم کسی طرح بچیں ان چیزوں سے جو چیزیں بھی بتاتی ہوں کہ کتاب و سنت میں جو چیز آئی ہے یہ معجزہ ہے، یہ جو چیز ہے کسی ولی کی کرامت ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی عقل سے ماورا ہے یا عقل انسانی میں نہیں آ سکتی، ہم اس چیز سے بچ کے اس کی کوئی نہ کوئی توجیح کرتے رہیں تاکہ انگریز وہ اس دین کے قریب آ جائیں، فرانسیسی وہ اس دین کو پڑھیں، ہمیں کہیں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ طرز عمل تھا مسلمانوں کا رہا، اور پھر اس طرز عمل میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے. مصر میں جامع الازہر سامنے آیا، اور جامع الازہر میں جتنے بھی تھے ان کے بڑے بڑے مشائخ، ان میں سے اکثر نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو ماننا چھوڑا، اور انہوں نے پھر اپنی تفسیریں لکھنی شروع کی کہ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیسے یہ بستی زندہ ہوگی، اور پھر اللہ نے انہیں موت دے دی اور اللہ نے انہیں اٹھایا 100 عام 100 برس کے بعد. اب اس کی انہوں نے توجیہ کرنی شروع کر دی. ان کا ایسا واقعہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم مر گئی ہے، ساری میری یہودی قوم خدا اسے کیسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے. تو انہوں نے اس چیز کو استعارے کے رنگ میں لے لیا، اصل چیز سے انکار کر دیا. یہی چیز اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، الجزائر میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے. انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیریں کرنا شروع کر دیں جو خالص عقل کے معیار پہ پوری اتریں، اور یہ ماننا ہی نہ پڑے سرے سے کہ کوئی ایسی چیز معجزات کے باب میں بھی ہوئی تھی. تیسری طرف آپ دیکھیں تو جمال الدین افغانی تھے، نام سنا ہوگا. جمال الدین افغانی مرحوم یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انگریزوں کے تسلط سے نجات دلائی جائے بر صغیر کو اور ان لوگوں کو، اور یہ سب چیزیں جمال الدین افغانی کے اپنے افکار جو کچھ بھی ہوں سیاسی طور پہ وہ چلے گئے فرانس، ترکی گئے، ترکی والوں نے جلا وطن کر دیا. فرانس چلے گئے، فرانس میں جا کر انہوں نے العروۃ الوثقی کے نام سے اخبار نکالا. مفتی محمد عبدو جو مصر کے تھے، ان لوگوں کی وہاں ان سے ملاقاتیں ہوئی تو سیاسی اعتبار سے سارے انگریزوں کے خلاف تھے، سامراجیت کے خلاف تھے. تو ان لوگوں نے وہاں سے اخبار جو نکالا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ انگریزوں کے خلاف کام کیا جائے، اور ہوتے ہوتے انہوں نے اسلام کو اس رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا. اور عروۃ الوثقی اخبار والوں نے کہ کوئی بھی چیز اس میں سے ایسی نہ ماننی پڑے جس کا تعلق معجزات سے ہو، ان چیزوں سے ہو، وگرنہ بڑی شرمندگی ہوگی کہ انگریز سوال کریں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے. معراج کا انکار کر دیا کیونکہ ماننا پڑتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر یہ حاضری ہوئی حق تعالی شانہ کیا، اور یہ چیزیں ہوئیں، اس کا انکار ہو گیا. شق قمر کا جب معجزے کا تذکرہ آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو اب یہ کہنا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ایسے ہو گیا، اس کا انہوں نے کہا یہ کیسے مان سکتے ہیں، انگریز آگے سے سوال کریں گے گورے اور اس پہ بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جائے گا، یہ نہیں مانا انہوں نے. یہ وہ شرمندگی کی کیفیت تھی. اور اہل علم میں جو لکھے پڑھے تھے ان میں ایک پورا گروہ ایسا پیدا ہو گیا جنہوں نے معجزات اور ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا. مفتی محمد عبدو کا حلقہ تھا مصر میں، اور ان سے پھر یہ صاحب المنار کے مصنف اور یہ لوگ آگے آئے ہیں سارے کے سارے. اسی لیے وہ اس سٹیپ سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اہل کتاب ہیں کافر اب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. اسی المنار میں انہوں نے لکھا کہ ہندو جو ہیں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے. یہ وہ چیز، یہ جو ذہنی شکست خوردگی کی علامتیں تھیں یہ ظاہر ہوئیں. اس ذہنی شکست خوردگی کی وجہ سے یہ 3-4 مثالیں ہم نے آپ کو دیں، الجزائر کی، مصر کی، پیرس کی، ہندوستان کی، وہ افغانستان کی جمال الدین افغانی کا حلقہ جو تھا،
اور یہی چیز جب علی گڑھ میں آئی تو سر سید خان مرحوم تھے. ان کے کارنامے اپنی جگہ پہ، جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا، لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کرتے چلے گئے کہ یہ چیزیں ہوئی نہیں. ولیم میور ان کے زمانے میں پورے پنجاب کا گورنر تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس سے اختلاف یقیناً ہے، بہت گمراہی کی چیزیں اس نے لکھی، اور اسی کی وہ کتاب ہے غالباً اوور انڈین مسلمز. وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس نے وہابیت پہ لکھا ہے کہ وہابیت کیا چیز، اور کن کن لوگوں کو انہوں نے خریدا تھا ہندوستان میں. یہ اگر ریکارڈ دیکھنا ہو تو انڈیا آفس لائبریری میں جا کر دیکھیے گا کہ کن کن لوگوں کو انہوں نے ہندوستان میں خریدا، اور کن کن پیروں کو، کن کن مشائخ کو، کن کن علماء کو وہ ایک ایک پائی دیا کرتے تھے. یہ جمعے کے دن جو مجمع آئے اس کو آپ فلاں مولوی صاحب کے خلاف لڑائیں، اس کے خلاف بولیں، کیونکہ وہ انگریزوں کا مخالف. یہ ساری تاریخ ملے گی کہ کون کون سے اس زمانے کے مشائخ بکے ہوئے تھے، اور انگریز باقاعدہ انہیں پیسے دیتے تھے، اور بڑا نعرہ یہی تھا کہ یہ آدمی وہابی ہو گیا. بس جس کے بارے میں سن لیتے تھے اس کی کوئی نہیں پھر مانتا تھا. یہاں تک یہ اثر پھیلا کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ مولوی صاحب نے قرض لے لیا گاؤں میں، تو لاجپت رائے ہندو تھے، ان سے قرض لے لیا انہوں نے، وہ لیتے رہے. تو ایک دن لالا جی نے کہا کہ مولوی صاحب قرض زیادہ ہو گیا، اگر آپ کچھ ادا کر دیتے. کمیاں کر دیں گے. پھر اور 2-4 ہفتے گزر گئے، پھر اس نے کہا، پھر جب تک ادا کیا تو انہوں نے کہا تم نے دکان گاؤں میں رکھنی ہے نہیں رکھنی؟ اس کا جی آپ دکان کا کیا کر سکتے ہیں، دکان تو ہماری ہے، باپ دادا کا کاروبار ہے، اپنے پیسوں کا ذکر کیجئے. انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں. جمعہ آیا، جمعے کے دن اب وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے لالا، اور کوئی آتا نہیں. لالا جی روکتے ہیں، کہہ رہے آپ تمہارے پرانے گاہک تھے، کچھ کہتے ہیں. وہ لالا جی سے منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. آخر بیچارہ شام تک تنگ آ گیا. اگلے دن کسی بھلے مانس کو اس نے پکڑا، اس نے کہا ہو کیا گیا، آخر میرے گاہک ٹوٹ گئے، کوئی آدمی میری بات نہیں سنتا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے نہیں بات کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں، تم کچھ تو بتاؤ. انہوں نے کہا کل جمعے میں مولانا نے اعلان کیا ہے کہ لالا لاجپت رائے کو جانتے ہو؟ سب نے کہا جی جانتے ہیں. ان کا وہابی ہو گیا، آئندہ اس کی دکان سے کچھ نہ لینا. تو تم وہابی ہو گئے. یہ ہوا قصہ. وہ ہندو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب پیسے نہ دو، اپنے فتویٰ یہ واپس لے لو، میں بالکل وہابی نہیں ہوا، ابھی تک ہندو کا ہندو ہی ہوں. اور پھر اگلے جمعے فتویٰ ہوا کہ جناب یہ وہابی نہیں ہوا، ابھی تک لالا لالا ہی ہے. تب جا کر کہیں دکان کھلی. اتنا بدنام کیا انگریزوں نے اس لفظ کو. حیدرآباد میں چلے گئے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور بنگال میں حضرت کا مزار ہے اب بھی. کیا نام تھا، یہ حیدرآباد والوں کو پتا ہوگا. ارے بنگال میں یار جنہوں نے تبلیغ کی ساری لوگ ہیں، بڑے بڑے مشہور آدمی تھے. علی ان کے نام کے آخر پہ آتا ہے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے عظیم خلفاء میں سے تھے. چلو نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ. وہ چلے گئے حیدرآباد. تو حیدرآباد جا کے حضرت کہتے تھے، میں لکھا انہوں نے، ان کے رسائل اب تو خیر ملتے ہی نہیں، پڑھنے کو بھی بہت پرانے ہو گئے. ندوہ میں بھی محفوظ ہیں، ہم نے وہیں پڑھے تھے. وہ تو وہ خرم علی بلہوری جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے عزیز تھے، یہ سارا ایک ہی بیچ تھا ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب نام اٹک گیا ان کا ذہن میں، دیکھیے خیر آ جائے گا انشاءاللہ. بہت مشہور آدمی تھے. بنگال میں اب بھی حضرت کی قبر ہے، اور حیدرآباد میں بڑا کام کیا بھائی. اچھا حضرت کہتے ہیں میں جب مسجد میں گیا تو کوئی شناسائی تو تھی نہیں، اور سید صاحب رحمت اللہ نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ تم ہندوستان میں جا کر اور لوگوں میں کام کرو مسلمانوں. تو شام کے وقت 2 آدمی آئے لڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تم بڑے بھلے مانس معلوم ہوتے ہو، اور آپ ایک فیصلہ کر دیں. تو میں نے کہا بھائی کیا فیصلہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اس نے وعدہ کیا تھا
کہ اپنے لڑکے کی شادی ہماری لڑکی سے کرے گا، اور اب یہ وعدہ پورا نہیں کر رہا، اور آج بہت دنگا ہوا اور ہم مسجد میں آئے آپ سے فیصلہ کرائیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی اگر وعدہ ہوا تھا، منگنی ہو گئی تو کیوں نہیں کرے؟ اس نے کہا جی مولوی صاحب یہ اس کا جو بچہ ہے یہ وہابی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے وہابی ہو گیا، اس کا کیا فرق پڑا؟ تو اس نے جو لڑکے کا باپ تھا اس نے کہا حضرت قسم لے لیں بالکل وہابی نہیں ہوا، ابھی بھی گانجا پیتا ہے، ابھی بھی چرس پیتا ہے، ابھی بھی مزار پہ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بالکل وہابی نہیں ہوا۔ وہابی تو جب یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے ہندوستان میں یہ حالت ہے، یہ اتنا لفظ بدنام ہو گیا ہے کہ جو آدمی بھی ذرا ڈھنگ کا کوئی کام کر لے، اور پھر لکھا ہے کہ حیدرآباد میں اگر کوئی آدمی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے تو اسے وہابی کہتے ہیں۔ یہ حال۔ تو اس لیے یہ ایک تحریک تھی پوری۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ولیم میور جو تھا نا، اس نے لکھا اور انڈین مسلمز ایک کتاب، اور ایک اور اس نے کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پہ، لائف آف محمد۔ یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی اور اس پہ اس نے اعتراضات بھی کیے۔ نام کیا تھا حضرت کے خلیفہ کا؟ بنگال میں تھے، جونپور میں پھر ان کا سلسلہ پھیلا۔ ارے یار ہیں علی ان کے نام کے آخر پہ آتا ہے۔ دو بھائی تھے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ گئے تھے، پھر حضرت کا جب شہادت ہو گئی، انتقال وہاں، تو بالا کوٹ سے وہ آئے تھے۔ اب سوئی اٹک گئی نا۔ اچھا انا للہ، ایسے نالائق ہو گئے۔ تو ولیم میور نے کتاب لکھی، وہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے پہ۔ اب سر سید کو فکر ہوئی کہ اس کا ہم جواب لکھیں، اور واقعی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی سر سید نے یہ کام کیا۔ آپ ان کی چیزیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انگلینڈ آئے، کتابیں جمع کیں، اس کے بعد انہوں نے لکھا، اور سر سید اس میں سارے اپنے بیٹے کو تفصیل لکھتے ہیں کہ آج یہ کام کیا، آج یہ کام کیا۔ روزانہ رات کو وہ ڈائری لکھ کے اپنے بیٹے کو بھیج دیتے تھے۔ اور ایک جگہ لکھا کہ پیسے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کتاب اس نے لکھی ہے اس کا جواب لکھنا ضروری ہے، مکان بیچ دو اور پیسہ ہمیں بھیجو، یہ کام اتنا ضروری۔ یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور سر سید نے براہین احمدیہ نہیں، سر سید نے خطبات احمدیہ جو اس کے مقابلے میں لکھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں اسی کے قریب ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ سر سید نے ساری سوانح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی اور کہا کہ جو معراج کی قصے ہیں اور یہ چیزیں یہ خواب تھے، حقیقت اس میں کچھ نہیں تھی، اور معجزات کا انکار کرتے چلے گئے۔ یہ ایک ٹرینڈ چلتا رہا ہے بر صغیر میں بھی اور ادھر مصر میں بھی۔ تو جامعہ الازہر والے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت براڈ مائنڈڈ ہیں، بہت کھلا دماغ ہے، ہم تو فتوے ایسے دیتے ہیں، یہ چیزیں انہوں نے کی۔ سر سید کے ہاں علی گڑھ میں یہ چیزیں ہوئیں، ادھر جمال الدین افغانی نے کی، اور اسی لیے علی گڑھ کے جو پڑھے لکھے تھے، اب کے نہیں، جنہوں نے علی گڑھ سے پڑھا تھا 1920 میں 1918 میں، اب تو بیچارے کہاں رہ گئے ہوں گے، وہ لاٹ جو نکلتی تھی صحیح طور پہ پڑھے لکھوں کی، وہ حدیث کے بارے میں اتنے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح معجزات کے بارے میں بھی کوئی اتنے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو 1920 کے بعد کہیں جا کر علی گڑھ میں بھی انقلاب آیا ہے۔ تو یہاں پر ہم چلے تھے اس بات سے کہ ہر طرف یہ ٹرینڈ رہا ہے۔ تو 1750 1775 80 کے بعد جو چیزیں آپ پڑھیں گے نا اسلامک لٹریچر میں، جن لوگوں کی تفسیریں، ان میں سے جو بھی ویسٹرن تھاٹ سے متاثر ہوا ہے وہ معجزات کا اور ان چیزوں کا انکار کرتا ہوا ملے گا۔ المنار والے نے یہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوا، بس ایک ایسی چیز تھی کہ قوم کو زندہ کرنا تھا اور قوم کو مردہ کرنا تھا۔ بھائی اللہ نے صاف کہا ہے۔ اب جا کر یہ رجحان کہیں بدلا 1930 کے بعد، 1940 کے بعد، اور اسی میں شامل ہیں وہ بھی قادیانیوں کا جو دوسرا گروپ ہے نا، لاہوری، ایک تو یہ ہے نا قادیانی ربوہ والے،
ایک ان کا دوسرا گروپ ہے لاہور والوں کا، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے معجزات ہیں سب کا وہ دھیرے دھیرے انکار ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہوا اور ایسے. وہ ایک سر سید صاحب کی بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ تم لاٹھی لے لو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں پہ چشمہ ہوگا پانی کا، وہ تم اپنی قوم کو بتانا. تو یہ ایک پورا ٹرینڈ ہے. تو اس زمانے میں جو چیزیں آپ پڑھیں گے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں، پھر آپ کو پتا چلے گا مرض کہاں سے شروع ہوا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں موت دی کتنے برس؟ 100 برس کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ انہیں دوبارہ زندگی دے دی، پھر ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دی. موت کے بعد بعثت ہو گئی ان کی. قال، اور ارشاد فرمایا تعالی شانہ نے، کم لبثت، کتنے عرصہ آپ رہے وفات شدہ؟ کم لبثت، کتنی مدت گزری، کتنا وقت گزرا؟ قال، وہ بولے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ہو گیا تھا، لبثت یوما، میں رہا ہوں گا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ. جیسے فرض کر لو دوپہر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے شام کو دیکھ کے کہا کہ دن کا کچھ حصہ، اور فرض کر لو صبح کے وقت واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے کہا شام ہوگی ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہو. یہ چیز ہے جو مومن کو قبر میں بھی پیش آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو منظر قبر میں دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو مومن انسان جب اس سے سوال جواب فرشتے کریں گے تو کہے گا دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، سورج ڈوبنے والا. کہے گا بعد میں بات کرنا، عصر کی نماز میں پڑھ لوں. یہ جو دنیا میں نماز کے پابند لوگ تھے قبر میں بھی انہیں نماز کام آ جائے گی. وہ کہے گا دعونی للصلاۃ، چھوڑو نماز پڑھوں. قال بل لبثت، انہوں نے کہا یہ نہیں، بلکہ لبثت، تم رہے ہو 100 عام، 100 برس، 100 سال گزر گئے. ایک پوری صدی تک کے لیے موت اور اس کے بعد ہے زندگی. اب بھلا بتاؤ یہ زندگی اور موت جو بار بار تذکرہ آ رہا ہے، منار کے جو مصنف ہیں ان کے بقول یہ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال ہے. تو کون سی قوم 100 سال مردہ اور پھر قوم کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد فانظر الی طعامک، اللہ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے پینے کے پانی کو دیکھ. کہاں کہاں اس چیز کی توجیحات کرتے پھریں کہ کھانے سے کیا مراد ہوئی اور پانی سے کیا مراد ہوئی. جب ایک جھوٹ آدمی بول لے نا پھر اس کو کور کرنے کے لیے اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے. تو سیدھی طرح مانا جائے کہ معجزہ تھا، ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ایک چیز سی ہوئی. تو کہا فانظر الی طعامک، اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو تم اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف، پینے کے لیے جو پانی ہے اس کی طرف دیکھو. لم یتسنہ، اور وہ خراب نہیں ہوا، نہ پانی خراب ہوا ہے نہ کھانے کی چیز خراب ہوئی ہے. ان دونوں کو دیکھو. اور تم جو بات کر رہے تھے کہ اللہ کیسے اس بستی کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جس طرح پانی اور کھانے پہ کوئی خرابی نہیں آئی ہے، 100 برس اسے اپنی حالت میں رکھا ہے ہم نے، بالکل ایسے ہی ہم 100 برس اس چیز کو ہم ان چیزوں کو ایسے ہی زندہ کر سکتے. وانظر، اور دیکھ، الی حماری کا، اپنے گدھے کی طرف. حمار گدھا ہوا نا، یعنی جس پہ سواری کرتے تھے. ایک تو گدھا وہ ہے جو ہندوستان پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور ایک گدھے وہ ہیں جو شام مصر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، وہ ذرا اونچے قد کے ہوتے ہیں اور انہیں سواری کے لیے استعمال کرتے بھی ہیں. اور اس گدھے کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ سواری کی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں کی گرمی اور اتنے شدید موسم میں اسے پسینہ نہ آتا ہو. پسینہ آتا تھا اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ وہ لگا ہوگا. اور اس کے باوجود یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کے بعد کبھی اپنے کپڑے دھوئے ہوں یا دھلوائے ہوں یا یہ کہا ہو. تو اس لیے فقہا نے اس سے وہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں
وہ جو گدھا ہے اس کا بچا ہوا پانی پیا ہوا وہ تو مشکوک ہے، مکروہ ہے اس سے وضو کرنا، لیکن اس گدھے کا پسینہ پاک ہے اور دلیل اس کی حدیث سے وہ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ، ہم کر دیں گے آپ کو آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنائیں گے آپ کو۔ اللہ نے اس لیے اس کا تذکرہ بھی کر دیا، وانظر الی العظام، اور دیکھیے آپ ہڈیوں کی طرف، گدھے کی جو ہڈیاں ہیں، کیفا کیسے، ننشزہا ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، نشوز کسی چیز کا ابھرنا، کسی چیز کا اٹھان، کیف ننشزہا کیسے ہم اس چیز کو، ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، نشوزن او عراضن، اور جب ڈر ہو اس بات کا کہ نشوز خواتین جواب دیں گی آگے سے، تو وہ بھی ایک چیز، ایک معاملے کو اٹھانا ہے نا، ایک جھگڑے کو کھڑا کرنا ہے، اللہ نے وہاں بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا، وانظر الی العظام کیف ننشزہا، اور دیکھو تم ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزہا کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ثم اس کے بعد نکسوہا لحما، ہم اس کو پہنائیں گے گوشت۔ وہ جو کھانا جلدی خراب ہو جانا چاہیے تھا اسے 100 برس بھی اپنی اصلی حالت میں رکھا ہے، اور گدھا جس کی بہرحال کچھ تو عمر ہونی چاہیے تھی، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے۔ فرمایا یہ سب ہماری قدرت کی نشانی ہے، یہ سب ہماری طرف سے ہے، ان چیزوں کو دیکھو۔ ثم نکسوہا لحما، کیسے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ، جب ان پر یہ چیز کھلی واضح ہوئی، انہوں نے دیکھا گدھے کو بھی اس کی ہڈیاں کیسے اٹھی، اس پہ گوشت کیسے چڑھایا گیا، قال عالم، کہنے لگے اللہ مجھے بہت زیادہ علم مل گیا، عالم میں نے خوب جان لیا، اس سے مراد ہے مشاہدہ، اس سے مراد ہے رویت، دیکھنا، وگرنہ دلیل سے علم تو ان کے پاس پہلے بھی تھا، مسلمان تو وہ تھے ہی، عقیدہ تو ان کا پہلے بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اب مشاہدہ حاصل ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے اس بات کو جان لیا خوبی سے، یعنی بہت اچھی طرح مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس قصے کو دیکھیے، او کلذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال بتائیں جو گزرا ایک بستی سے۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کو ظلمتوں سے، شکوک، شبہات، اندھیرے، ان چیزوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے ایمان پہ ہے، یقین پہ ہے، مزید اس یقین کی تقویت کے لیے وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم تو اتنا زیادہ احسان اپنے دوستوں پر کرتے ہیں۔ اور شیطان وہ دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس نے اس کو گمراہ کیا نا، اور اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور ہماری مہربانیاں دیکھو، یا اس آدمی کا حال پڑھو، دیکھو ہماری مہربانی کیسے ہوئی، کلذی مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، یعنی پہلے اس کی چھتیں گر گئیں، پھر اوپر سے اس کی دیواریں گر گئیں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، وہ کہنے لگا اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو، یا یہ کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کے رہنے والوں کو۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 برس کے لیے انہیں موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس شخص کو خدا نے اٹھایا، قالا، اور پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو، کتنی مدت گزری؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا پروردگار ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا تم 100 سال یہاں رہے ہو، مئۃ عام، 100 برس تک تمہیں مردہ رکھا ہے۔ یہ ہے دلیل اجتہاد کی کہ آدمی آثار پر، چیزوں پر غور کر کے پھر حکم لگاتا ہے نا۔
تو انہوں نے دیکھا ہوگا جو بھی آثار ہیں، پھر انہوں نے حکم لگایا کہ ایک دن یا دن سے بھی کم. یہ ہے دلیل اجتہاد کی. اس سے فقہا کہتے ہیں اجتہاد ثابت ہوتا ہے. دیکھا ہے، اس آیت کو ہم 100 بار بھی پڑھیں تو دماغ ادھر نہیں جاتا، لیکن جن لوگوں کا وہ ایک خاص دماغ ہوتا ہے نا سوچنے کا قانونی اعتبار سے، انہوں نے کہا اس میں دلیل ہے اجتہاد کی کہ انہوں نے آثار کو دیکھا اور پھر کہا کہ ایک دن رہا ہوں گا، ایک دن سے بھی کم رہا ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا نہیں 100 سال. فانظر الی طعامک، اور آپ دیکھیے اپنے کھانے کو، و شرابک، اور اپنے پینے کے پانی کو، لم یتسنہ، اور یہ ابھی بگڑے نہیں. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم آپ کو بنائیں گے انسانوں کے لیے نشانی. لوگ دیکھیں گے ان چیزوں کو، پڑھیں گے، انہیں ہدایت حاصل ہوگی. وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف نگاہ کر، کیف ننشزھا، کیسے ان ہڈیوں کو ہم اٹھاتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور کیسے ہم ان کے اوپر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں. فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ کیفیت کھلی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مشاہدہ، رویت، یہ اب ہو گئی.